کہ آپ اس تحریک میں مسلسل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور عوام تک ہمارا پیغام پہنچا رہے ہیں، جس کے لیے آپ سب کا مشکور ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری تحریک کا یہ 15واں دن ہے۔ سب سے پہلے ہم ریڈ زون میں تھے، اس کے بعد ریڈ کیا گیا، دوستوں کو پابند سلاسل کیا گیا، اور آج 10واں دن ہے کہ ہمارے دوست جیل میں ہیں اور ہم یہاں دھرنا کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس احتجاجی تحریک میں ہم نے تین مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پالیسیز سے متعلق، دوسرا ڈاکٹرز کے سروس سٹرکچر سے متعلق ہے، اور تیسرا مطالبہ ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان سے متعلق ہے۔ اس پورے تحریک میں ابھی تک گورنمنٹ اور یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بالکل غیر سنجیدہ ہے۔ ہمیں بار بار مذاکرات کے نام پہ ہمیں بار بار بلایا جاتا ہے، لیکن گھنٹوں مذاکرات کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ خیز بات نہیں نکلتی، جس کا ہمیں خدشہ ہے کہ جس کے اثرات غریب عوام تک جائیں گے، جس کے اثرات اس سسٹم تک جائیں گے، جس سے غریب عوام متاثر ہوں گے۔ ہم نے بارہا کوشش کی ہے کہ ہم ایک ایسا انتہائی قدم نہ اٹھائیں جس سے غریب عوام اور اس صوبے کا نقصان ہو، ہمارے اپنے لوگوں کا نقصان ہو، لیکن یہ گورنمنٹ بالکل مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی اقدام ایک ایمرجنسی کا وڈرال موجود ہے اور ریڈ زون موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے عوام کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، اور یہاں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، ہم ان کو آگاہ کریں اپنے مسائل کے بارے میں، اپنے ایشوز کے بارے میں، اور اس گورنمنٹ کے غلط پالیسیز کے بارے میں۔ گورنمنٹ تو بالکل ہوش کے ناخن نہیں لے رہی۔ ایک ریسنٹلی ہمارے کچھ سٹوڈنٹس جو 3 میڈیکل کالجز اسٹیبلش ہوئے ہیں صوبے میں، ان کے سٹوڈنٹس پر بھی ایک غلط پالیسیوں کا تسلسل جاری ہے۔ آج ہمارے خضدار، تربت اور لولائی میڈیکل کالجز کے سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے سلیکٹ کیا گیا، 3 سال انہوں نے کالجز میں اسٹڈی کی۔ ابھی پاکستان میڈیکل کمیشن کی ایک ناروا پالیسی، جس کے خلاف ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے دوبارہ ٹیسٹ دینا ہے، جو کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل ہے، جس کا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے سٹوڈنٹس نے پریس کانفرنس بھی کی وہاں پہ پریس کلب میں، اور ہمارے پاس یہاں پہ آئے، اپنے ایشوز کے بارے میں بتایا۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے توسط سے حکومت کو اور پاکستان میڈیکل کمیشن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس عمل کو وڈرا نہیں کیا تو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اپنے جونیئرز کے ساتھ نہ صرف عدالتی جنگ لڑے گی بلکہ روڈوں پہ بھی یہ جنگ لڑے گی۔ ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ معزز صحافی حضرات، آج ہم نے پریس کانفرنس کا ٹائم رکھا، ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے۔ گورنمنٹ نے ایک بار پھر ہمارے دوستوں کو، ہمارے کیبنٹ کو اپنے پاس بلایا کہ اب آ جائے، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے مطالبات ہم من و عن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوستوں کو 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی۔ ہم ان کو ایک غیر سنجیدہ عمل سمجھتے ہیں۔ ہمارے سی ایم قدوس بزنجو صاحب کو معاملات کا پتہ نہیں ہے، ان کو اتنے تک خبر نہیں ہے کہ صوبوں میں ہسپتالوں کی کیا حالت زار ہے۔ معزز صحافی حضرات، پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہسپتال میں زیر علاج تھے، اور انہوں نے بہت ہی گلے شکوے کیے تھے ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے۔ تو میں صحافی حضرات آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ سی ایم صاحب، یہ وہی ہسپتال ہے جن میں آپ زیر علاج تھے، یہ وہی ہسپتال ہے جن کا آپ رونا رو رہے تھے کہ یہ ہیلتھ سسٹم بہت کمزور ہے۔ آج آپ کیوں اس ہیلتھ سسٹم سے منہ موڑ رہے ہو؟ کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں اس ہیلتھ سسٹم سے؟ آئیں، ان کا سامنا کریں اور ڈاکٹروں کے مسائل سنیں۔
ہم نے 12 گورنمنٹ کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپنے مطالبات کے حوالے سے، اپنے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا، لیکن نہ ہی گورنمنٹ نے اور نہ ہی ہمارے بیوروکریسی نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج یہ تیسری چوتھی بار ہے ہم تمام عوامی حلقوں سے، پولیٹیکل پارٹیز سے، اپوزیشن سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس سسٹم کو آ جائیں، اس کو آن کریں، ہمیں سنیں، گورنمنٹ سے یہ مسائل حل کروائیں، ورنہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو حکام بالا تک پہنچائیں، ورنہ اگر ہم نے ایمرجنسیز وڈرا کی، اگر ہم نے انتہائی اقدامات لیے، پھر ہمیں آپ قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ہمیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے غلط اقدام اٹھایا ہے۔ تو میں آج کے بعد، آج کے مذاکرات کے اگر وہ سیریس نہیں تھے یا نتیجہ خیز نہیں تھے، تو کل سے ہم کسی پریس کانفرنس کیے بغیر، کسی پریس ریلیز کے بغیر، کسی پیشگی اطلاع کے بغیر یا تو ہم ریڈ زون جائیں گے یا ایمرجنسی سروسز پورے بلوچستان میں وڈرا کریں گے، جس کی پوری ذمہ داری اس حکومت وقت پر ہوگی، اس نائل حکمرانوں پہ ہوگی اور موجودہ وزیر اعلیٰ پہ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ صافی۔ کچھ اور باتیں بتا دو صحافی حضرات کہتے ہیں اگر 1 گھنٹہ پہلے مذاکرات کے لیے نہ بلایا جاتا، نہ صرف وائی ڈی اے بلوچستان، ہمارے رابطے تمام وائی ڈی اے کے چیپٹرز سندھ میں او پی ڈیز 5 دن سے بند کر دی گئی ہے، پنجاب بھر میں 2 گھنٹے کی ٹوکن سٹرائک جاری ہے، اسلام آباد وائی ڈی اے نے پیمز اسپتال اور دیگر اسلام آباد کے اسپتالوں میں 2 گھنٹے کی او پی ڈیز کی سٹرائک جاری رکھی ہے۔ تمام پاکستان کے وائی ڈی اے کے چیپٹرز آج کے ہماری اس پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے تھے، ان سے ہم رابطے میں تھے، ہمارے آج سخت فیصلے آنے تھے جس میں ریڈ زون میں نکلنا اور ایمرجنسی سروسز سے مکمل طور پر وڈرال شامل تھی، لیکن جیسے ڈاکٹر حنیف نے بتایا کہ ہمارے ابھی انہوں نے مذاکرات کے لیے بلایا، ہم نے اپنے فیصلے آج کے لیے مؤخر کر دیے ہیں، لیکن آج کے جو ہمارے فیصلے ہیں وہ بالکل مانو ہم اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے۔ اگر آج کے مذاکرات یہ حکومت ناکام کرتی ہے، غیر سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے، تو پھر نہ صرف بلوچستان میں ہماری جو کال ہوگی وہ پورے پاکستان میں تمام سروسز سے وڈرال ہوگی، اور اس کی ذمہ داری بلوچستان حکومت اور اس نائل حکومت پر عائد ہوگی۔ اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز یا پھر عوامی حلقے جو بھی ذمہ داری ہوگی، تمام ذمہ داری اس حکومت پہ ہوگی، پھر ینگ ڈاکٹر سے پھر کوئی گلہ نہ کرے۔